عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو روایت حضرت انس بن مالک نے کیا۔ حضور پر نور سرور کونین جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرے، اپنی باپ سے بڑھ کر محبت کرے، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرے۔ آخری الفاظ ہیں والناس اجمعین، کہ دنیا میں جتنے شخص ہیں سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرے۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں من نفسکا کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے، اپنا تعلق حضور سے ایسا قائم کریں، اپنی محبت کا تعلق حضور سے قائم کریں۔ یہاں پر ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ایمان کا ماخذ اور مرکز اور اصول حضور کی محبت بتایا گیا۔ اور یہ جب حضور نے مخاطب کیا نا کہ تم میں سے کسی ایک کا بھی ایمان نہیں، تو یہ ہمارے لیے تو ہے مگر سامنے ہم موجود نہیں تھے، جلیل القدر صحابہ اکرام موجود تھے۔ جب ان کا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو ہم کہاں رہے؟ اپنا تعلق حضور سے مضبوط کیجئے۔ آج معاشرے میں بہت برائیاں پھیل چکی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے تو لوگوں کو عشق رسول کا درس دیجئے۔ آپ برے اعمال میں ڈال چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عشق رسول میں مبتلا ہو جائیں، عشق رسول میں آپ یوں ڈھال جائیں، آپ کے دل میں عشق رسول راسخ ہو جائے، حضور کا نام آئے تو آپ کا دل تڑپے اندر سے، آپ کا دل مچلے، حضور کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور جب کوئی شخص آپ کو دیکھے تو وہ دیکھ کے کہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق جا رہا ہے۔ معاشرے کی برائیاں ختم کرنے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ برے اعمال کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حضور سے محبت کیجئے۔ جب حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بری اعمال، بری چیزیں آپ سے خود دور چلی جائیں گی، آپ کے اخلاق میں احسن چیزیں داخل ہو جائیں گی، اور حضور سے محبت اس طرح کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ مجنوں بن چکا ہے، یہ حضور کی محبت میں پاگل ہے۔ حضور کا نام آئے آپ دبنگ ہو جائیں، حضور کا نام آئے آپ مچلیں حضور کے نام پہ۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، حضور کا نام آنے پر مچلنا اور مجنوں ہو جانا۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور آپ بھی سنیے، یہ حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد ضربوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی غاشی علیہ، کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے شروع اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کیے، اور آپ کو اتنا شدید تشدد کیا آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ یہ وہی محبوب ہیں جن کے لیے اس پوری کائنات کو اللہ نے منظم کیا، نظام دیا، مگر اسی محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع آیا تو یہ کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ تشدد کیا تو اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ فقام ابو بکر فجعل ینادی یقول ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق جب آئے اور کھڑے ہوئے اور جب یہ منظر دیکھا اور کانپنے شروع ہو دیکھا، اور آپ پر بھی غشی طاری ہو گئی، اور یوں چلا چلا کر کہا کہ تم اس شخص کو کیوں مارتے ہو، اس شخص پر کیوں ظلم کرتے ہو، یہ اتنا باعزت شخص ہے، اسے تم نے صرف اس وجہ سے مارا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو جو جانتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو، انہوں نے کہا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے جو عشق رسول میں مجنوں ہو چکا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قالو، تو انہوں لوگوں نے کہا جو یہ جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، ھذا ابن ابی قحافۃ المجنون، کہ یہ قحافہ کا بیٹا، ابو قحافہ کا بیٹا عشق رسول میں مجنوں ہو چکا ہے، مجنوں ہو چکا ہے۔ اس لیے عشق رسول کا درس دینا چاہیے، یہ طریقہ صحابہ ہے، حضور کے نام پر تڑپیں
پھڑکیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہیں، آپ کی زبان ہے تو ذکر مصطفیٰ سے تر رہے، آپ کی آنکھیں ہیں تو آنسوؤں سے تر رہیں، وہ آنسو جو یاد مصطفیٰ میں آئیں، آپ کے قدم ہیں تو چلیں تو دل میں آپ کے مصطفیٰ کریم کی یاد ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مخلوق میں کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، جتنی کی جائے کم ہے، مگر بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ خدا کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو آپ ہیں، اس کے بعد قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، یہ پھر بخاری کی کتابیں دیکھ کے عاشق نہیں مانتے کہ اس کتاب میں لکھا ہے تو مانیں گے۔ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کو پڑھ کر جناب کو نہیں مانتے بلکہ جناب کو مان کر پھر کتاب پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی کتاب پڑھنے کا بھی مزہ علیحدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں نا بنا عشق نبی کے پڑھتے ہیں جو بخاری، پھر آتا ہے بخار ان کو مگر آتی نہیں بخاری۔ تو یہ میں حدیث بیان کر رہا تھا، آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے جو مجنون ہو چکا ہے۔ آج اس کیفیت کی ضرورت ہے، آج اس کیفیت کی ضرورت ہے کہ دل مرتضیٰ ہو اور سوز صدیق ہو۔ مولا علی کے دل جیسا دل تو کسی کا ہو نہیں سکتا، مگر اگر ان کی چھم چھم بارشوں میں سے، ٹپکتے ہوئے قطروں میں سے کوئی ایک قطرہ اس دل پر گر جائے تو کیا حالت بدل دے گی ہمارے دلوں کی۔ اعمال کو درست کرو، اپنے معاشرے کو درست کرو، مگر حضور کا عشق پھیلاؤ۔ جو اعمال حضور کی محبت کرنے کے بعد اتباع کرنے میں ہے، وہ اتباع، وہ نماز جو حضور کی محبت میں پڑھی جائے، وہ عمل جو حضور کی محبت میں کیا جائے، وہ جہاد جو حضور کی محبت میں کیا جائے، اس کا انداز علیحدہ ہے، اس کا انداز علیحدہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔